الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرما لے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی فضیلت، اہمیت اور حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ واحد وہ مہینہ ہے کہ اس میں اسلام کے 5 ارکان جمع ہوتے ہیں: توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس مہینے کے اندر یہ 5 ارکان جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر وہ دن بھی ہیں، وہ راتیں بھی ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے بالخصوص قسم کھائی ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک ہر ایک عبادت سے بڑھ چڑھ کر کئی گنا دگنا اللہ رب العالمین کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں۔ فضیلت بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے تقدس اور حرمت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی، جسمانی بھی، جانی بھی، مالی بھی، وقتی بھی، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے بطور مثال مومنوں کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے گا، اندازہ لگائیے گا کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا، مکہ کی سرزمین تھی، عرب کا علاقہ تھا، خانہ کعبہ کا احاطہ تھا، ایک باپ اور ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے والا کوئی اور نہ تھا، وہ باپ بیٹے کے درمیان ہونے والا فعل اس کو دیکھنے والا کوئی اور نہ تھا۔ لیکن قربان جائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کے اوپر کس قدر
ان کے اندر اخلاص موجود تھا۔ یہ اخلاص ہی کی دلیل ہے، یہ للہیت کی دلیل ہے کہ آج بھی ان کے واقعہ ایمان تازہ کرنے کے لیے، عملوں کے اندر بڑھنے کے لیے سنائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو کام محترم بھائیو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں ایسی تاثیر پیدا فرماتے ہیں، ایسی برکت عطا فرماتے ہیں، آنے والے بعد میں وہ لوگ ان واقعات سے نصیحت و وصیت حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے بیٹے لگتے جگر کو بیان فرمایا تو بیٹا بھی کیسا تربیت یافتہ، کیسا تربیت یافتہ بیٹا تھا۔ بیٹا بھی باپ کا بیٹا ہے، بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے، باپ بھی نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے۔ بڑے عظیم و درجات ان کے مناقب ہیں۔ جب باپ نے، والد نے اپنا خواب اپنے بیٹے لگتے جگر کو بیان فرمایا، آگے سے چون چاچرا نہیں کی، آگے سے کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، کوئی تکرار نہیں کی، جیسا کہ آج بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نیک انسان ہو، کتنا ہی زیادہ اللہ والا کیوں نہ ہو، جب بات اولاد اس کے بیچ کی آ جاتی ہے، کسی نہ کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیے انبیاء علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب بیان فرما رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بیٹا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ آنے والی اولاد کو بتایا جا رہا ہے، ورنہ بیٹا تو مطیع فرما بردار تھا، یہاں باپ کا حکم ہو جاتا یہاں بیٹا سر جھکا دیتا تھا۔ لیکن آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت دی جا رہی ہے، لوگوں اس باپ کی بھی گفتگو سن لینا، بیٹے کی بھی گفتگو سن لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، اور پیارے بابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو خواب آپ کو دکھایا گیا ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ تو بذریعہ وہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کیونکہ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابا جی جو خواب آپ کو دکھایا گیا ہے، جو حکم آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ کر گزریے۔ پھر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں اور مقام مذبح پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر چھری چلائی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی محترم بھائیو، چھری کی فطرت ہوتی ہے، چاقو کی فطرت ہوتی ہے، تلوار کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی سامنے آ جائے کاٹ دیتی ہے، اس کا کام کاٹنا ہی ہوتا ہے۔ ہر گھر میں چھری موجود ہے، کام کاٹنے کا لیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ جہاں چھری موجود ہے وہاں پر کام کاٹنے کا لیا جاتا ہے۔ اسے بنایا ہے رب العالمین نے کاٹنے کے لیے ہے، لیکن قربان جائے اللہ رب العالمین کی حکمت کے اوپر، جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہو جاتی ہیں وہ فطرت ہی چھوڑ دیتی ہے، چھری نہیں چل رہی، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایسی عظیم الشان مثال بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے۔
ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چاقو چھری پکڑے ہوئے ہیں اور گلا اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ کھالوں میں سب سے زیادہ نازک کھال محترم بھائیو انسان کی کھال ہے۔ انسان کی کھال بہت ہی زیادہ نازک ہے، آپ ناخن سے بھی نکالنا چاہے ناخن سے نکل جاتی ہے۔ چھری تیز دھار آلہ، تیز دھار چاقو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چل نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین یہ واقعہ دکھا کے سمجھا کے سنا کے بتا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے مایوس نہ ہویا کرو، اللہ رب العالمین حالات بدلنے پہ قادر ہے۔ اگر آج حالات سخت ہیں تو کیا ہوا، آسانیاں آئیں گی۔ آج بیماریاں ہیں تو کیا ہوا، صحت یابیاں آئیں گی۔ آج تنگدستی ہے تو کیا ہوا، خوشحالی آئے گی۔ آج بے اولادی ہے، مجبوری ہے، فکر و فاقہ ہے، آگے اللہ رب العالمین حالات بدل دیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ لوگوں تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہر دن جب تک رات نہ آ جائے محترم بھائیوں دن نہیں آتا، رات آتی ہے تو دن آتا ہے۔ پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، مشکل آئی ہے، حالات سخت ہوئے ہیں، بیماری آئی ہے، دکھ آیا ہے، غم پہنچا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ رب العالمین حالات بدلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم دیا، چھری چلنا نہیں ہے۔ ابراہیم میرے خلیل نے پکڑ تو لی ہے لیکن تم نے اپنی فطرت چھوڑ دینی ہے۔ اور یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ نمرود نے آگ جلائی ہے، آگ بھڑکائی ہے، وہ آگ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے۔ اب آگ کی فطرت بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بڑا بھی سمجھ سکتا ہے، عاقل بھی سمجھ سکتا ہے، بالغ بھی سمجھ سکتا ہے، ناسمجھ کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ آگ اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ لیکن کب تک، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ اللہ رب العالمین چاہے تو آگ کو بھی گلے گلزار بنا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنا۔ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، میرے خلیل کو تکلیف ہونے لگ جائے۔ وہاں پہ آگ نے اپنی فطرت چھوڑ دی تھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، گلا اسماعیل علیہ السلام کا ہے، چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، چھری چلا رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے اضافہ کیا، اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ تھوڑا گھما لیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بابا جان پھر آپ مجھے دیکھنا نہیں، آپ اپنا منہ گھما لینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یہ ساری اضافہ شدہ باتیں ہیں۔ انبیاء اللہ رب العالمین کے عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے عمل میں، جن کے تقوی پر، جن کے اللہ سے تعلق پر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جب اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دیتے ہیں محترم بھائیو، تو اور میں تو ہو سکتے ہیں کہ سوچ لیں
لیکن انبیاء قربانی دیتے وقت سوچتے نہیں ہیں، وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری نہ چلی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے ابراہیم، اپنے خلیل کی ادا محترم بھائیوں پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فدیہ جنت سے شاندار اعلیٰ قسم کا، اللہ اکبر، منڈی دیکھے محترم بھائیوں کتنی عظیم منڈی ہے۔ آج تو جانور لے کے آتا ہے، میں جانور لے کے آتا ہوں، دنیا سے نہ جانے کہاں کہاں پہ ماری کھوری کر کے، سفر کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، فلاں منڈی جانا، فلاں منڈی جانا۔ آج منڈیوں میں جناب بڑی جھوٹ و کھسوٹ ہے، بڑی دھوکہ دہی ہے، چال بازی ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور کے معاملے میں بھی محترم بھائیوں لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہاں پہ بھی 2 نمبر، وہاں پہ بھی دھوکہ دہی، دانت گرا کے دوسرا نکلی دانت لگا دینا، سینگ ٹوٹے ہوئے ان کو سینگوں کو جوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ کئی جگہ تو یہ بھی رپورٹیں ملی محترم بھائیوں، بکرے کی جگہ لوگ کھوتے لے کے آ گئے۔ اللہ قربانی اللہ کے نام پہ کی جانی ہے، تو بیچ کے کیا کمانا چاہتا ہے؟ یہ جو جانور آیا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یہ منڈی محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے جنت میں لگائی تھی۔ جنت کی اعلیٰ اور اہمیت والی جگہ سے یہ منڈی، وہاں سے یہ جانور اللہ رب العالمین سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ یہ سارے پروٹوکول جانتے ہیں کیوں ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارے پروٹوکول محترم بھائیوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا اخلاص تھا۔ ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا کہ میں بعد میں آنے والی اپنی نسلوں کو بتاؤں گا، اپنے اہل محلہ کو بتاؤں گا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بتاؤں گا، دیکھو میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی مرضی نہیں ہے، رب العالمین کا حکم ہے۔ نام محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی چاہت مقصود تھی، اور جب اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی چاہت مقصود ہو، یہ 4 دیواری مسجد کے اندر محترم بھائیوں کوئی نہ بھی ہو، آپ اگر ایک تنکا بھی اٹھا کے، اللہ اکبر، ایک تنکا بھی اٹھا کے، ایک کچرا بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ادا دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی ادا جانتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اگر آپ اس 4 دیواری جو اللہ کا گھر ہے، عظیم گھر ہے، تیرا میرا گھر ہو، تیرے میرے گھر میں محترم بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہو، وہ چیز بھی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اللہ کا گھر محترم بھائیوں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گھر کا خیال رکھتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے ولیوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کا خیال رکھتا ہے۔ چندے کا معاملہ ہو محترم بھائیوں، دیکھیں افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال ہماری عمریں ہو گئی، آج بھی ہمیں محترم بھائیوں چندے کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ آج تک سامنے والے کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، سامنے والے کے اخراجات نہیں سمجھ سکے، اور اپنا عمل اللہ کے ہاں پیش کرنے کا معاملہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے اس میں حصہ ملانا ہے، اللہ کے لیے اس میں فنڈ ڈالنا ہے، اللہ کے لیے کام کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، جب بات 4 یاد کیا جائے، تشہیر کیا جائے، پبلسٹی کیا جائے، تو پھر لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ کام یہیں کا یہیں ہے۔ محترم بھائیوں کہتے ہیں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ برکتیں یوں نہیں ہو رہی کہ اعمال میں سے اخلاص نکل گیا ہے۔
واللہ آپ ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے دیں گے، اللہ رب العالمین اس ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیے سے مسجد کے کئی کام کروا دے گا۔ لیکن اگر آپ 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ بغیر اخلاص کے دیں گے، ریاکاری سے دیں گے، نمود و نمائش سے دیں گے، واللہ جو کام ہونے والا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ مسجد کا معاملہ ہے محترم بھائیوں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں۔ آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی مسجد ہے، اس میں پیچھے نہ رہا کریں، واللہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جانتا ہے، اللہ ان دماغوں کو جانتا ہے، اللہ ان دلوں کو جانتا ہے جن کے دلوں میں، دماغوں میں یہ سوچ آتی ہے کہ چلو آج پرافٹ آیا ہے، آج آمدنی ہوئی ہے، چل کے تھوڑا جو ہے وہ مسجد کو بھی دے دیں، رفیقیہ مسجد میں بھی ملا دیں، حافظ صاحب کو آ کے دے دیں، داؤد بھائی کو آ کے دے دیں کہ جناب یہ تھوڑا سا میرا حصہ ہے، مسجد کے معاملے میں شریک کر لینا۔ واللہ محترم بھائیو دیکھیے گا، یہاں پہ آپ دیں گے، پیچھے آپ کا دروازہ بجے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، فلاں بندے نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں بندے نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں نے میرے اتنے کھا لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ فلاں بندہ تیری رقم لٹا دے، تیری امانت تجھے واپس دے دے، تو پھر یہ کام کر کے دیکھ، اللہ سے سودا کر کے دیکھ، کبھی اپنے اندر اخلاص لے کے اور خاموشی سے، آہستگی کے ساتھ جناب مسجد کے کسی بھی کمیٹی اراکین رکن کو دے کے اللہ سے دعا کر کے جا کے اللہ یہ کام میں نے خالص اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس میں نہ ریا ہے، نہ نمود ہے، نہ نمائش ہے، اللہ تو میرے معاملات جانتا ہے، معاملہ تھوڑا سا ہے، حصہ تھوڑا سا ہے، یہ رقم اللہ تھوڑی سی ہے، اللہ میرے مسائل بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھیے گا یہاں پہ آپ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈال کے جائے گا۔ کئی ایسے واقعات ہیں محترم بھائیوں، لوگوں نے آگے بتایا کہ قاری صاحب 20 سال سے ایک بندے کے پیچھے جھک مار رہا تھا، پیسہ لینے کا نام نہیں لے رہا تھا، دھوکے بازی، فراڈ کر رہا تھا، جھوٹ کھسوٹ کر رہا تھا، واللہ یہاں سے میں نے حصہ دیا ہے اللہ کی راہ کے اندر، وہاں پہ وہ چل کے میرے پاس آئے کہ جناب آپ کی 20 سال پرانی رقم میرے پاس موجود ہے، اللہ کے واسطے وہ مجھ سے لے لیجیے۔ اللہ ایمان تو پیدا کر، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ جیسا ماحول بن سکتا ہے، ایمان تو پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، اللہ رب العالمین تاثیر ڈال دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں، اپنے اعمال پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین بھی انسان کی یہی چیز تو دیکھتا ہے اور یہی عطا تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین باپ کے ہاتھوں بیٹے کو ذبح نہیں کروانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین تو اب آپ کی اعمال دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھ لو، صرف جوابی جواب خرچ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے ابراہیم کو خواب دکھایا اور وہ تیار ہو گئے اور ہم نے معاملہ پلٹ دیا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابراہیم نے اپنا اخلاص پیش کیا، بیٹے نے بھی باپ کی جیسے اپنا اخلاص پیش کیا، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو آباد کر چھوڑا۔ تڑپ رہے محترم بھائیوں، میں بھی تڑپ رہا ہوں، آپ بھی تڑپ رہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سرزمین پہ لے جائے، خانہ کعبہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے اور اس حج بیت اللہ کا طواف و زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مدینہ جائیں، مکہ جائیں، اللہ اکبر، دل تڑپ رہے ہیں، کیوں؟ اخلاص۔ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے گھروں کو، تمہاری دکانوں فیکٹریوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو
اخلاص دیکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا کہ کون سا بندہ کتنا مہنگا جانور لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب نام رکھ دیے جانوروں کے، عجیب عجیب نام۔ کیا کھلا رہے ہیں جناب؟ پستے بادام، دودھ کھلا رہے ہیں، پستے بادام کھلا رہے ہیں، واللہ کوئی عقل کے ناخن لو۔ اللہ رب العالمین نے جس کی جو فطرت رکھی ہے، وہ فطرت اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت و بصیرت کو دیکھ کے رکھی ہے۔ جانور کے لیے اللہ رب العالمین نے چارے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ اسے اچھا چارہ کھلائیں، اچھی اس کو خوراک دیں جو اس کی فطرت کی ہے۔ یہ پستے بادام، یہ دودھ محترم بھائیو اپنی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ انسان کو خوراک نہیں مل رہی اور جانوروں کو جناب پستے بادام کھلاتا پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عجیب عجیب نام ہے جانوروں کے، عجیب عجیب نام، اور ان کی مالیت بھی اسی حساب سے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے جانوروں کو، نہ تمہارے خون کو، نہ تمہارے گوشت کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ یہ سب ضائع ہے، سب بیکار ہے، سب باطل ہے۔ اللہ کام کا کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور لوگوں تمہارے جانوروں کے کوئی بھی اعضاء اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، نہ تمہارا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، نہ تمہاری یہ باربیکیو، یہ گور میں کڑھائی اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جی اللہ رب العالمین کے ہاں تو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی تڑپ ہے، کتنی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری بناوٹ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، نہ تمہاری چال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری ظاہری نمود و نمائش کو دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کس کے دل میں کتنی محبت موجود ہے۔ جی میری تیری محبت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت معلوم چلتی ہے جب اللہ کی عبادت کی بات آئے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی بات آئے۔ جمعے کا دن سید الایام دن ہے، جسے محبت ہوتی ہے، جس کو فکر و فاق ہوتی ہے، جسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں جا کے اللہ کے ہاں پہلے پیش ہو جاؤں، اپنا اعمال اللہ کے ہاں پیش کر دوں، تو پھر وہ اونٹ کی قربانی لینے کے لیے اول گھڑی میں مسجد آ جاتا ہے۔ آج دین کے معاملے کے اندر محترم بھائیوں بڑا سوچتے ہیں، اعمال کی بات آئے تو دیکھیں گے یہ کرے گا تو میں کروں گا، روزے کی بات آئے تو جناب یہ رکھے گا تو میں بھی رکھ لوں گا، حج عمرے کی بات آئے تو پھر نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کس کس نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا، فلاں کرے گا تو میں کروں گا۔ قربانی کی بات آئے تو قربانی کے حوالے سے باقاعدہ
ڈیٹیل نکالی جاتی ہے، اندازے کے وہ قیاس لیے لگائے جاتے ہیں کہ کس نے کی ہے، فلاں فلاں کرے گا تو میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے اندر پہلی گھڑی کی بات آئے، جناب یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ نماز کی بات آئی، یہ پڑھے گا تو میں پڑھوں گا۔ کبھی دنیاوی ہم نے اصول بنایا ہے کہ یہ کمائے گا تو میں کماؤں گا، اسے پیسہ ملے گا تو مجھے ملے گا۔ دنیاوی اصول تیرا میرا جدا ہے، الگ ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے ہم کسی کو کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ کہیں کوئی چیز سستی مل رہی ہو، کوئی جگہ سستی مل رہی ہو، کوئی پرافٹ کی چیز مل رہی ہو، بھائی کو بھی نہیں بتاتے، والد کو بھی نہیں بتاتے، والدہ کو بھی نہیں بتاتے۔ اللہ اکبر، خاموش سے جا کے راتوں رات میں سوتے ہو جاتے۔ اور جب بات اللہ کے دین کی آتی ہے، یہ کرے گا تو میں کروں گا۔ جب مسجد کے اندر خرچے کی بات آتی ہے، جناب یہ دے گا تو میں بھی دوں گا، اور پھر ہوتا بھی یہی ہے۔ اعلان کر لیا جائے نا، پھر لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کسی نے اگر ہمت کر کے بڑھ کے کوشش کر کے کچھ دے دیا تو پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیری میری محبت کا اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اسی انداز سے نواز رہا ہے، جس طرح ہم اللہ کو دے رہے ہیں اللہ بھی ہمیں بھی ویسی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکماً بیان فرمایا کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، اللہ رب العالمین تیری زندگیوں میں برکتیں ڈال دے گا، تیرے گھروں میں برکتیں ہوں گی، تیری اولاد میں برکتیں ہوگی۔ آج اسماعیل علیہ السلام کی جس گفتگو کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے، حکم آ جاتا تھا اپنے سر کو جھکا دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی پیچھے محترم بھائیوں؟ آج ہمیں وہ قربانی تو یاد ہے، لیکن باپ بیٹے کی وہ گفتگو یاد نہیں ہے، باپ بیٹے کا وہ اخلاص یاد نہیں ہے، باپ بیٹے کا وہ تقوی یاد نہیں ہے، باپ بیٹے کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق یاد نہیں ہے۔ آج یاد لے کے آیا تو جناب یہی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری چلائی۔ فلسفہ قربانی کو سمجھ کہ اللہ رب العالمین کو تیرے قربانی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے اندر وہ فائدے اور وہ چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ اوصاف جمیلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جنتوں والوں کے ہیں۔ ان اوصاف سے، ان اعمال سے، ان کاموں سے تجھے بچانا چاہتے ہیں جو جہنم والوں کے۔ اللہ رب العالمین تیرے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج ہمیں محترم بھائیوں جب تک لکھا ہوا نظر نہ آ جائے نا کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آج بھی اگر مسجد کے اندر کیمرے لگا دیے جائیں سامنے، محترم بھائیوں کیمرے والی نماز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اور بغیر کیمرے کے نماز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، دونوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ کیمرے والی نماز نکالیں گے تو اس میں بڑی خشیت ہوگی، ہو سکتا ہے آنسو بھی نکل رہے ہوں، بالکل کوئی خارش، کوئی کھجلی، کہیں پہ تصور ہی نہیں جائے گا کہ جناب یہاں خارش ہو رہی ہے، یہاں کھجلی ہو رہی ہے۔ نہیں، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، اگر میں نے خارش کی، کھجلی کی، کیمرے میں آ جائے گا اور لوگ دیکھیں گے دیکھو کیسا یہ نمازی ہے، کیسا یہ جناب دیندار ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، کبھی کپڑے بھی سمیٹ رہا ہے، داڑھی بھی کھجا رہا ہے، خارش بھی کر رہا ہے، کان میں ناک میں بھی انگلیاں ڈال رہا ہے۔ لیکن جب بات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ آ جائے کہ لوگوں نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر اس انداز سے کہ وہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ کیمرے کی عبادت الگ ہے، بغیر کیمرے کی عبادت الگ ہے۔ آج کیمرہ نہ ہو محترم بھائیوں، لوگ امانتیں اٹھا لیتے ہیں، لوگ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ نظر پڑ جائے، کتنے ایسے کلپ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ چور چوری کرنے کے لیے آیا، چوری کر لی، جب اس کی نگاہ کیمرے پہ پڑی
ہاتھ جوڑ کے واپس کر کے کہتا ہے بھائی میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کا ڈر تو نہیں رہا پھر، اللہ اکبر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے گئے ہیں۔ آج سے محترم بھائیوں 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں تھی، اخلاص تھا، تقوی تھا، خشیت تھی، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ آج محترم بھائیوں من اور ان، میں اور آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے، وجہ اخلاص۔ اگر آج بھی ہم محترم بھائیوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیں، گھریلو معاملے ہوں، والدین کی خدمت کا معاملہ ہو، کوئی بھائی دیکھے نہ دیکھے، کوئی چاچا تایا ماما خالہ مامی دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، والدہ کی خدمت کرنی ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ آج لوگ محترم بھائی اس حال پہ پہنچ گئے ہیں، بیٹا ہے بیٹھا ہوا ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، انہیں باتیں سنا رہا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی عزیز و اقارب یا کوئی خاندان کا بڑا آ گیا، پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، دبا رہا ہے جناب، پاؤں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تاکہ آنے والے کو معلوم چل جائے کہ میں بڑا نیک، بڑا مطیع ان کا بیٹا ہوں، میں بڑی خدمت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، پھر اولاد بھی ایسے ہی سیکھتی ہے، اولاد بھی دیکھ رہے، اچھا میرا باپ جب کوئی خاندان کا بڑا آتا ہے تو والدین کے آگے پیچھے گھومتا ہے، ٹھیک ہے، پھر باپ یہاں چلاتا رہتا ہے، بیٹا یہ کر لے، بیٹا یہ کر لے، ایک کان سے سنتا ہے، جب بیٹا دیکھتا ہے کہ یہ خاندان کا بڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ خاندان کا کوئی اثر رسوخ والا بیٹا ہوا ہے، باپ ہلکا سا کہتا ہے کہ بیٹا یہ کر لے، بیٹا یہ جا وہ جا، فوراً کر کے آ جاتا ہے، نہ بولتا ہے